اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عاشقوں کے امام شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے محبت کی انتہا کر دی۔ دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نعت کے چند اشعار لکھتے ہیں، ذہن میں ارادہ یہ ہے کہ نبی کے در پر حاضری کے بعد یہ اشعار بیان کرنے ہیں۔ احباب، قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ قافلہ کے سردار نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ احباب عزیز وقار، جب شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قافلے میں روانہ ہوتا ہے، ادھر رات کا وقت ہوا، قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، تیرے قافلے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے میرے مدینہ منورہ آنے مت دینا۔ احباب سے وقار، صبح کا وقت ہوتا ہے، نور الدین زنگی نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی عبد الرحمن جامی ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جا سکتا۔ احباب سے وقار، انتہائی درد بھری کہانی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ اب عاشقوں کے امام نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، ایک بکریوں کا ریوڑ لیا اور اس ریوڑ کے اندر آجڑی بن کر بکریوں کو چراغتے ہوئے ہانکتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ قافلہ پہلے چلا گیا، پھر رات کا وقت ہوا، پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور فرمایا کہ تیرے پیچھے ایک بکریوں کو چروانے والا آ رہا ہے، وہ عبد الرحمن جامی ہے، اسے میرے مدینہ منورہ نہ آنے دینا۔ احباب سے وقار، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر منع فرمایا کہ عبد الرحمن جامی تو مدینہ نہیں آ سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر نور الدین زنگی نے بکریوں کے ریوڑ کے درمیان میں بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ حال یہ ہوا کہ دونوں پاؤں اور ہاتھ چھیلے جاتے ہیں۔ احباب سے وقار، پھر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ اے نور الدین زنگی، اب وہ ریوڑ کے درمیان میں بکریوں کی طرح آ رہا ہے، اسے میرے مدینہ پاک میں نہ آنے دینا۔ احباب سے وقار، چند لمحات کے لیے یہ سوچئے گا کہ نبی سے اتنی محبت کرنے والا کہ جو اس حال کے اندر بھی نبی کے در پر حاضری کی تمنا رکھتا ہو، اور پھر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ احباب سے وقار، اب نور الدین زنگی واپس جاتے ہیں اور شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو قید کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا، نبی کے در پر حاضری ہوتی ہے، اور ادھر عبد الرحمن جامی ویران مقام پر یہ چند اشعار کہہ رہا ہے: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوا لم محمد را خبر کن۔ اے ہوا، میں نبی کے در پر نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے نا، میرا یہ سلام میرے نبی تک پہنچا دینا۔ ز احوا لم، میرے جو بھی حالات ہیں نبی کی برگاہ میں پیش کر دینا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو ہی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دو جہانوں کے سلطان ہیں، میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے گا۔ ادھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کے در پر حاضر ہوتے ہیں، اور پھر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، تو نے عبد الرحمن جامی کو قید کیا، اصل معاملہ یہ ہے وہ اتنی محبت کے ساتھ میرے در پر آ رہا تھا کہ اگر عبد الرحمن جامی میرے پاس پہنچ جاتا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکل کر عبد الرحمن جامی کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑ جاتا۔ احباب عزیز وقار،
اس مقام کی، اس درجے کی محبت تھی۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو دنیا کا امام بنایا۔ آج بھی بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔